اور یہ فراڈ کل ایک فراڈ ہوا بٹیا مل رحیم یار خان کی طرف جاتے ہوئے ایک شخص بوڑھا جو ہے ایک بکرا لے کر آیا، بکرا جو ہے بیچنے کے لیے لے کر آیا، وہ ٹوکری جو کھجی کی بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں باندھ کر لے کر آیا، کسی دیہات میں ضعیف العمر تھا، وپاری ملے اور اس نے 45 مانگا تو اس میں جو ہے 40 اور 38,000 روپے لگا دیے وپاری نے۔ بات بڑھتی گئی ان کا سودا برحال 38,000 کے اندر 30 اور 8 38,000 کے اندر سودا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا تو پھر بابے اس نے جو ہے وپاری نے 35,000 پہ 5,000 والے 7 نوٹ دیے اور 1,000 والے الگ سے دیے، 38,000 پورے کر دیے۔ 38,000 پورے کرنے کے بعد وہ بابا کو شک پڑا کہ کہیں مجھے نوٹ دکھائی نہیں دے رہا، یہ نوٹ میں چیک کروا لوں، تو وہ پیسے لے کر جو ہے اپنا گیا علی اکبر، ادھر ہے پٹرول پمپ والا، بٹیا مل سے آپ آگے جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پر پٹرول پمپ آتا ہے رحیم یار خان والی روڈ پہ جاتے ہوئے، وہاں بینک والے کے پاس پٹرول پمپ والے کے پاس مشین ہے، اس نے مشین کے اندر جب انٹری کی پیسے کی رقم کی تو اس میں 2 نوٹ جعلی نکلے 5,000 والے۔ بابا جو ہے جلدی وہاں سے نکلا اور واپسی جب آیا تو وہ بکرا لے کر جا چکے تھے، وہ بابا روتا رہا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، 10,000 جعلی ہیں، باقی نوٹ ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ دیکھیں یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک اصلاح ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ آج کل نئے طریقے سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، نئے طریقے کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ جیسے ایک یہودی پیسے کھا گیا ایک بندے کے، تو مسلمان نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ یہودی میرے پیسے کھا گیا، اس کے پادری کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ جو ہے یہودی ہے یہ میرے پیسے کھا گیا، اتنے میں نے رقم اس سے لینی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے ایک چٹ لکھ کر دی اور کہا کہ کھول کر نہیں دیکھنا، یہ جا کر اس کو دے دینا جس یہودی نے آپ کے پیسے کھائے ہیں۔ تو چٹ جا کر اس نے یہودی کو دی، اس نے فوراً ہی رقم واپس لوٹا دی۔ اس نے مسلمان نے پوچھا کہ چٹ کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ میں اتنے دن سے آپ کے پاس چکر لگا رہا تھا لیکن آپ نے مجھے رقم نہیں دی، لیکن اچانک ہی آپ نے جھٹ پٹ رقم مجھے دے دی، تو لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس پر پرچی پر لکھا ہوا ہے، کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ یعنی مسلمان جو ہے اب کرپٹ لوگوں میں شمار کیا جا رہا ہے، اور دھوکے بازی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں نہ آخرت کا خیال ہے نہ مرنے کا ڈر۔ ایک نہ ایک دن ہر انسان نے مرنا ہے اور آخرت میں اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کسی کو دھوکہ نہ دے، اپنی اولاد کی وجہ سے خود حرام میں نہ ڈلیں، مار آپ کھائیں گے، پکڑے آپ جائیں گے، اولاد کے لیے ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی آخرت یا عاقبت خراب ہو۔